अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से रमज़ान और रोज़े के फ़ज़ाइल पर कुरान और हदीस में 20 दलीलें मौजूद हैं। इन सब का मकसद ये है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए हाजिर जो हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक पैकेज होता है जिसकी मुद्दत बहुत महदूद है। जिस कदर चाहें हम इससे फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा वही उठाता है जो अक्लमंद हो। अगर आप अपने आप को अक्लमंदों की फहरिस्त में शुमार करते हैं तो खूब फ़ायदा उठाकर अपने अक्लमंद होने का सबूत दें। जैसे हदीस मुबारक में है कि रमज़ान की पहली रात ही से शैतानों और सरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, और उनमें से कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता, और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और उनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है कि ए खैर तलब करने वाले आगे बढ़, और ए शर तलब करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से दोज़ख से बहुत से लोग आज़ाद किए जाते हैं, और ये वाक़या रमज़ान की हर रात में होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती है। जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती है, और हूरें भी रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती हैं। जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है, ए अल्लाह, इस मुबारक महीने में अपने बंदों में से कुछ बंदे मेरे अंदर क़याम करने वाले मुकर्रर फरमा दीजिए, जो इबादत करके मेरे अंदर दाखिल हो सकें। और इसी तरह पूरे भी अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह, इस बाबरकत महीने में अपने बंदों में से हमारे वास्ते कुछ ख़ाविन मुकर्रर फरमा दीजिए। तो रमज़ान आ चुका, आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए, रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए गए, सरकश शयातीन की गर्दन में तोक डालकर समंदरों में फेंक दिया गया। रमज़ान को रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना दिया गया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि रमज़ान का अव्वल हिस्सा रहमत है, और उसका दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और उसका आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी है। तो रहमत का हिस्सा भी गुज़र गया है, मग़फ़िरत का हिस्सा भी गुज़रने वाला है, और आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है। तो इसी तरीके से हदीस पाक का मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़ दिए जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो जब हम इफ्तार के लिए अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस टाइम हम भूख प्यास की शिद्दत में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है हमारा रोज़ा है, और हम अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को मार रहे होते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि उस टाइम हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमसे कोई गलत काम नहीं हो जाए, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा रोज़ा है, और हम रोज़े में हर हाल ये कोशिश करते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे, और हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो इसीलिए हमें अफ्तार के वक्त दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। इफ्तार के वक्त दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। इफ्तार के वक्त दुआ ज़रूर मांगा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक अहम बात, अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा? इसलिए ही ताकि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। और रमज़ान में हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हम उन तमाम बुरी बातों से रुके रहते हैं जो कि अल्लाह ने ममनू फरमाई हैं।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری ساری جائز دعاؤں کو پوری کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں گزرے گا۔ جبکہ ہم سب کو معلوم ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے اگلے پچھلے تمام سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں سے یہی مراد ہے، ان ساری باتوں سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہمیں روزوں میں دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور خاص کر افطار کے وقت، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا روزے دار کے منہ سے نکلی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ان روزوں کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنے ان روزوں کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہمیں رمضان میں افطار کے وقت ضرور دعا مانگنی ہے، کیونکہ افطار کے وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان ہمارے لیے ایک چھوٹا سا پیکج ہوتا ہے، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اعمال اکٹھا کر سکتے ہیں، اعمال اچھے کر کے نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس سے زیادہ نیکی کمائیں اور اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیں، اور ہمیں اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر چیز ہمارے حساب سے ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کوئی شیطان پریشان کرنے والا نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو بتایا، جیسے پہلے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیوں کاہلی دکھائیں، کیوں سستی کریں؟ اب تو ہمیں کاہلی بالکل نہیں دکھانی، کیونکہ اب تو ہمیں روکنے والا شیطان بھی نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی کاہلی سستی کی وجہ سے کہیں ہمارا اتنا اچھا موقع بیکار نہ چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس رمضان کو کارگر بنانا ہے، اور اب رمضان بچے ہی کہاں ہیں، دیکھتے دیکھتے سارے رمضان گزر گئے، اور رحمت کا عشرہ بھی چلا گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں انہی 10 سے 11 دنوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، دعائیں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور شب قدر آنے والی ہے، انشاءاللہ شب قدر کے لیے بھی شب قدر کی دعا بھی بتاؤں گی، لیکن جب شب قدر شروع ہوگی تو انشاءاللہ ابھی جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہم مغرب کے ٹائم، ان سارے روزوں میں ہمیں مغرب کے ٹائم ضرور دعا کرنی ہے، اور دعائیں استغفار زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، سبھی کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ہمیں روزوں میں صرف اور صرف اچھے کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے لیے بہت ساری نیکیاں آخرت کے لیے اکٹھی کرنی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہمیں اس لیے اپنے روزوں کو ہر طریقے سے کامیاب کرنا ہے، ہمیں کوئی برا کام نہیں کرنا، ہمیں کوئی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں چغلی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف اچھے کام کرنے ہیں۔ آج 19واں روزہ ہے، آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہو جائے گا، اور 21ویں شب ہو جائے گی۔ کل رات جب آپ سحری کریں گے تو 21ویں شب
کی ہو جائے گی، 21ویں روزے کی ہو جائے گی، تو کل شام سے شب قدر بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنے خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں کہ سب دعائیں ضرور کریں گے، دعائیں ضرور مانگیں گے اور دعائیں استغفار بھی ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔